بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ذکر دل کی بیماریوں کا علاج ہے، اور ذکر اللہ کے ساتھ دوستی کا جڑ ہے، اور ذکر سے غفلت اس کے ساتھ دشمنی کی جڑ ہے۔ ذکر غفلت کا دشمنی کا جڑ ہے، اور اللہ کا ذکر کی بار بار کوئی چیز نعمتوں کی کھینچنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کی نعمتوں کو کھینچنے والی ہے، اور اللہ کے عذاب کو ہٹا دیتی ہے۔ اللہ کے عذاب کو اللہ کا ذکر ہٹا دیتی ہے، اور ذکر کرنے والوں پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور فرشتوں کی سلام دعا ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی سلامتی دعا ہوتی رہتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کے بالا خانوں میں رہنے پسند کرتا ہے، وہ ذکر کی مجلس میں بیٹھے، خواہ یہ مجلس جنت کے باغ ہیں۔ اگر کون تو دنیا میں رہ کر جنت کے باغوں میں بیٹھنا چاہتا ہے تو ذکر کے مجلس میں بیٹھے، تو ذکر کے مجلس کو جنت کے باغاں کا دو، جنت کے باغ ہیں۔ اور ذکر کی مجلس سے فرشتوں کی مجلس سے ہیں، ذکر کی مجلس سے فرشتوں کی مجلس سے ہیں، ذکر کی مجلساں فرشتوں کی مجلساں ہی دو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ کون ہے؟ تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا فخر فرماتے، اور ذکر پر اللہ کی نعمتیں اس کو عطا کی جاتی ہے، اور جنت نے پہنچا دیتے ہیں، جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں۔ ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تمام اعمال اللہ کے ذکر ہی کے واسطے مقرر کیے گئے ہیں۔ ہر عمل میں اللہ کا ذکر ہے، تمام اعمال میں اللہ کا ذکر داخل ہے اس کے اندر، اور تمام اعمال میں وہی عمل افضل ہے جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہو۔ ہر عمل میں اللہ کا ذکر ہے، اور وہ عملوں میں سے کون سا عمل سب سے افضل کہتا ہے؟ جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ وہ روزوں کے افضل ہیں، روزوں میں اللہ کا ذکر وہ روزہ افضل ہے، اس میں ذکر کی کثرت ہو۔ ہم نے تو حج افضل قرار دیا ہے۔ جس عمل میں کیا ہے اللہ کا ذکر ہے، وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ اسی طرح اعمال جہاد وغیرہ کا حکم ہے، یعنی جو بھی عمل ہو اس میں اللہ کا ذکر ہے تو سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ نوافل اور دوسری نفل عبادت کے خاص موقع ہیں، خاص مقصود ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ فقراء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ مالدار لوگ
بڑے بڑے درجے حاصل کرتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ہمارے شریک ہیں اور اپنے مالوں کی وجہ سے حج عمرہ جہاد کرتے ہیں، ہم سے کیا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے جو شخص تم تک نہ پہنچ سکے مگر وہ شخص جو عمل کرے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے کو فرمایا۔ جیسا کہ بعد نمبر فصل میں 2 حدیث گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ جہاد کرنے وغیرہ پر عبادت کا بدلہ ذکر کا کثرت کیا گیا ہے۔ ذکر دوسرے عبادت کے لیے بڑا معین مددگار ہوتا ہے، اس کی کثرت سے ہر عبادت محبوب ہو جاتی ہے۔ ذکر کے ساتھ کون سا عمل بھی کریں گے وہ عمل آپ کو ایک دم اللہ کے پاس ایک دم مقبول آتا ہے، اور اس کی عبادت بھی کیا ہے، اس میں اثر بھی اس میں بڑھ جاتا ہے۔ ہر عمل کیا ہے ذکر کی وجہ سے محبوب ہو جاتی ہے اور عبادت میں لذت آنے لگتی ہے۔ جو بھی عمل کرے اس میں مزہ آتا ہے، لذت آتا ہے۔ لذت آنے لگتی ہے اور کسی عبادت میں بھی مشقت اور بار نہیں رہتا، یعنی مشقت کے نازل کا وعدہ نہیں تو کون سا عمل بھی کرنے۔ ذکر کی وجہ سے ہر مشقت آسان ہو جاتا ہے، ذکر کی وجہ سے ہر مشقت، ہر مشکل، ہر مصیبت کیا ہے آسان ہو جاتی ہے، آسان بن جاتی ہے، اور ہر دشوار چیز سہولت ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کے بوجھ میں کفایت ہو جاتی ہے، اور ہر مصیبت زائل ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے لگا لے ہلو لگانے کیا اس میں کیا ہے، دیکھو ہلو ایک بھیجے ہوں سب بھی لگا لیں دے، اور اسے چھوڑنا نہیں، فکر کرتے دیکھتے رہنا، لگا لیتے رہنا، کام چلتے رہنا۔ اب رکھ لے جب اچھے مین وزندار چیزاں کے ذکر کے بارے میں آتا رہے وہ خیال بدلنا نہیں۔ ایک لائن سے گاڑی چلتی رہتی ہے، کیا ہوتا ہے ذرا کیا تو کنوٹ ہے گا نا، وہ لائن چھوٹ جاتی ہے، پٹیا الگ ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہی بات ہے، ایک دم مین پوائنٹاں جڑاں آتے ہیں جس میں ڈھالیاں پھلنا پھلان ہے، جڑاں ایک دم مین ہر عمل میں، جس عمل میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس وہ عمل آپ کو ایک دم محبوب آتی ہے، اور ہر پریشانی ذکر کے ذریعے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ہر مشقت زائل ہو جاتا ہے۔ سمجھنے بات ہے، اور ہر قسم کے بوجھ میں کفایت ہو جاتی ہے، ہر مصیبت ختم ہو جاتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے دل کا خوف دل کا خوف زائل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر کوئی خوف ہے دنیا کی، دوسرا قصدی وہ ختم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔
ہو جاتا ہے۔ ڈر کے موافق پر اتنی مقدار پیدا کرنے اور خوف کے زائل کرنے میں اللہ کا ذکر مفید ہے۔ کوئی سا بھی دل میں خوف رہندے، ڈر رہندے، کیا بھی رہندے، مصیبت رہندے، وہ اللہ کا ذکر اسے ایک دم ختم کرالتا ہے، مفید ایک دم اچھی چیز ہو۔ اللہ کے ذکر کو مفید ہے، مفید میں دخل ہوتا ہے، اس کی یہ خاص تاثیر ہے۔ جتنے ذکر کی کثرت ہوتی ہے اتنا ہی امتحان اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ جتنا کثرت سے ذکر کرتے ہیں ہر عمل کے اندر اتنا اس میں لذت ہوتا ہے، اتنا اس میں اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے آدمی کے ایک خاص خوبیاں پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسا کام اس سے صادر ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے آدمی ذکر کرتا ہے تو آدمی ذکر ہے، کیسا مشکل کام بھی رہندے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آسان کرواتا ہے۔ جو دشوار نظر آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے چکی کی مشقت اور کاروبار کی دشواری کی وجہ سے ایک خادم طلب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ کا حکم فرمایا تھا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک خادم سے بہتر ہے، اور خادم سے بہتر فاطمہ رضی کا دہنی وہ سونے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے کو ہاتھوں کے اوپر پھولے کو پورا بدن ملے سو گئے تو آدمی صبح تک ایک دم فریش آتا، آدمی آنکھ کے درد یہ وہ کیا تھا تو بھی چل جاتے، آدمی ایک دم فریش ہوتا ہے۔ آخرت کے لیے کام کرنے والا سب دور رہتا ہے اور اس دور میں ذکر کی جماعت سب سے آگے ہے۔ عمر مولا غفار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ قیامت میں جب لوگوں کو اعمال کا ثواب ملے گا تو بہت سے لوگ اس وقت حسرت کریں گے، ہمیں ذکر کا اہتمام کیا نہ کیا کہ سب سے زیادہ ثواب عمل کرنے والوں کا ہے۔ جب قیامت کے دن سب کا اعمال کا ثواب لکھتے ہیں تو بہت سے اتنا افسوس کر دیں گے، ارے ہمیں اللہ کا ذکر کریں نا، کریں ہی نا، زیادہ فائدہ لیتے ہیں، زیادہ نیکیاں لیتے ہیں، افسوس کرتے ہیں آدمی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مفلس لوگ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ رضوان نے عرض کیا کہ مفلس لوگ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ذکر پر مر مٹنے والے۔ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے مفلس لوگ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ اسے مفلس لوگ کون؟ تو ذکر کے لیے مر مٹتے تھے، اللہ کے ذکر کے لیے مر مٹنے والے تھے۔
کہ ذکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دیتا تھا، ذکر آ کر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دیتا تھا۔ ذکر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں اور ان کو سچا بتاتے ہیں، سچا بتاتے ہیں اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ خود سچا بتائیں گے ان کا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سخت حدیث ہے اور سچی حدیث میں آیا ہے کہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو سچ بولتے تھے، جنہوں سچے ادنیاں ہی کر کو کس سے ہے تو اللہ تعالیٰ سچے ادنیاں کر بولتا ہے کہ اس کے خاص بندوں میں انہیں شامل کرا دیں اللہ تعالیٰ۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ اکبر کہتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نے سچ کہا۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کو بولا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے تو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ ذکر جنت میں ذکر سے جنت میں گھر تعمیر ہوتی ہے۔ جب بندہ ذکر سے رک جاتا ہے تو فرشتے تعمیر سے رک جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں تعمیر تم سے کیوں روک دی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر کا خرچ ابھی تک نہیں آیا۔ فرشتے جنت میں گھر بنتے رہتے ہیں، ذکر ہی نہیں کرتا، خود کرتا ہے تو خود کام چلتا رہتا ہے، جنت بنتے رہتے ہیں۔ کبھی نہیں ذکر کرنا ٹکالتا ہے، فرشتے خاموش ٹکالتے ہیں۔ اسی لیے اتنا پوچھے کام کرنے والے کیا ایک گھر بننے ٹکال ہی نہ کر کو، اس کا خرچہ ابھی آیا نہیں بولتی ہے، خرچ کو تو کیا انہیں ذکر کرتا نہیں ہے، ذکر بھیجتا نہیں ہے گھر کو۔ حدیث میں آتا نہیں جنت کو چھٹیل میدان کہتے ہیں، چھٹیل میدان، یہاں آدمی کو سے اعمال کرتا رہے، وہ اعمال کی برکت سے وہاں گھراں بنتے رہتی، ایک عید چاندی کی، ایک عید کو سونے کی سننے کی، اور بیچ میں کو گارا مشک امبر کا گارا ہوتا رہتا سو۔ فلاں تعمیر تم سے کیوں روک دی گئی تو کہتے ہیں کہ اس تعمیر کا خرچ ابھی تک نہیں آیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھا کرتا ہے تو ایک گنبد اس کے لیے جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے۔ کون ہے تو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کہ اس کے لیے یہ گنبد بن جاتا ہے اس کے لیے فیرن۔ اور ذکر جہنم کے لیے آڑ ہے، اگر کسی بدعملی کی وجہ سے جہنم کا مفید ہو جاتا ہے تو ذکر درمیان میں آڑ بن جاتی ہے، اور اتنی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی اس کو آڑ ہوگی۔ کون تو یہ آدمی کیا تو غلطی کر کو گناہ سے جہنم جانے طے ہو گئے تو اس کا ذکر آگے سے آڑا کھڑا دیا جانے دین سے۔ اور ذکر کرنے والے کے لیے فرشتے استغفار
کرتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ والحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ عظیم کہتا ہے، تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اب ہے تو بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ مغفرت کے معنی اللہ اس کے گناہ کو معاف کر ڈال کر دیں گے فرشتے۔ جس پہاڑ پر یا میدان میں اللہ کا ذکر کیا جائے گا وہ فخر کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر آواز دے کر پوچھتا ہے کہ کوئی ذکر کرنے والا تجھ پر آج گزرا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ گزرا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور ذکر کی کثرت نفاق سے بھری ہوتا ہے۔ منافقوں کی لسٹ سے یہ پہاڑ کے اوپر آدمی ذکر کرتا بھی گزرتا ہے تو یہ پہاڑ کس کے اوپر ذکر کرتا ہے کہ وہ پہاڑ دوسرے پہاڑ کو پوچھتا ہے تیرے پر کون تو ذکر کرتا آج گئے کیا کر کو انہیں گیا ہے تو یہ خوش آتے تھے میرے پر بھی گیا ہے آدمی کر کو۔ اور ذکر کرنے والوں کو منافق کے لیے سے اللہ تعالیٰ نکالا دیں گے۔ تمام نیک اعمال میں مقابلے میں ذکر کے لیے یہ خاص لذت ہے۔ تمام نیک اعمال میں سے ذکر میں خاص لذت مزہ ہے جو کسی عمل میں بھی نہیں پائی جائے گی۔ اگر ذکر میں اس لذت کے سوا کوئی بھی فضیلت نہ ہو تو بھی یہی چیز اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لذت فرماتے ہیں کہ لذت پانے والے کی چیز میں بھی ذکر برابر لذت دیتی ہے۔ ذکر کے ساتھ جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے برابر برکت دے دیں گے۔ اور ذکر کرنے والوں کے چہرے پر دنیا سے رونق آخرت میں نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کرنے والوں کے چہرے پر دنیا میں اللہ نور دیتی وہ آخرت میں نور ہو کر چمکتا رہتا ہے۔ دنیا میں رونق اور آخرت میں نور ہوگا۔ جو شخص راستوں میں اور گھروں میں سڑکوں میں اور ہر میں بازار میں کثرت سے ذکر کرے گا قیامت میں اس کے گواہی دینے والے کثرت سے ہیں گے۔ کون ہے تو اتنی بازار میں اور پہاڑوں کنے اور جھاڑاں کنے بازار میں گھراں میں ذکر کرتا ہے یہ پورے پتھرے پورے جھاڑاں قیامت کے دن ہماری گواہی دے دیں گے اللہ نے تیرا ذکر کرتا تھا کرو۔ گواہی دینے سے کثرت سے ہوں گے۔ حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین بول دے ذکر کرنے والے کے بارے میں اس دن زمین کو بیان کر دیے تھے فلانا تیرا بندہ
ذکر کرا ہے، میرے پر چلا ہے، تیرا نام لیتا بھی کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ انہوں نے لا علمی ظاہر کیا، معلوم نہیں کر کے ظاہر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد و عورت نے جو کام زمین پر کیا ہے وہ بتائے گی کہ فلاں دن فلاں وقت مجھ پر یہ کام کیا ہے، نیک ہو یا برا۔ صحابہ کو آپ صاحب مجھے وہ کیا بیان کرتے، کیا بولتی معلوم کیا ہے، تو معلوم نہیں بولے صحابہ، تو زمین آپ کو اس دن گواہی دے دیتے، فلانا مردانہ فلانی عورت میرے پر ایسا کام کرے ہیں، چاہے نیک کام کرے تو نیک کام کے بارے میں بولتی ہیں، چاہے برا کام کرے ہے تو برے کے بارے میں بولتی ہیں۔ ہمیں بولے دیں کون دیکھتے ہیں، لے ہمیں گناہ کرتے ہیں کر کو، لیکن زمین ہماری پورے ریکارڈنگ کرتی ہے، زمین یا آسمان یہ پورے ہمارے بارے میں ریکارڈنگ ہوتا رہتا ہے، اور آخرت میں پورا کیا ہے پلے ہوتا ہے، کیا کیا کریں پورا اسکرین بجتا ہے، ہاں زمین گواہی دیتی ہے۔ اس لیے مختلف جگہوں میں کثرت سے ذکر کرنے والوں کے گواہی کی کثرت سے ہوں گے۔ اس کے لیے تمہیں کہاں بھی جاؤ کثرت سے ذکر کرتے جاؤ کہ یہ تمہاری برائی بیان کرنے کے بجائے تمہاری خوبیاں، تمہارے خیر، تمہارے بارے میں اچھائی بیان کرتی ہے کہ بولتے ہیں کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان جتنی دیر ذکر میں مشغول رہے گی، لغویات، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے محفوظ رہے گی۔ کتنا خوش زبان آپ کو ذکر میں رہتی ہے، اتنی دور آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، گالیاں سے بستی کرتی زبان۔ اس کے لیے اس میں عادت ڈالنا کرتے ہیں اللہ والے۔ اس لیے زبان کو چپ رہنی نہیں چاہیے، یا ذکر اللہ میں مشغول کر دو، ورنہ دنیا کی بیکار باتوں میں مشغول ہو جائے گی۔ اسی طرح دل کا حال بھی ہے کہ اگر وہ اللہ کی محبت میں مشغول ہو جاتا ہوگا تو مخلوق کی محبت میں مبتلا ہونے سے بچا رہے گا۔ اللہ کو بھی، دل کو بھی احساس کرنا دے، اللہ کی محبت میں مشغول رکھنا دے۔ اگر اللہ کی محبت دل سے نکلی تو مخلوق کی محبت دل میں آ جائے گی۔ مخلوق کا تو کہے گا دنیا، کاروبار، بیپار، تجارت، دنیا کی چیزاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ غلط محبت دل میں آ جائے۔ سچی محبت کو سے وہ اللہ، اس کے رسول کی محبت، دین کی محبت۔ اور شیاطین آدمی سے کھلے دشمنی ہے، شیاطین آدمی کے کھلے دشمن ہیں، اور ہر طرف سے اس کو شہوت میں ڈالتا رہتا ہے، اور ہر وقت اس کو بہکانے میں لگا رہتا ہے۔ جس شخص کا یہ حال ہو کہ اس کے دشمنی ہر وقت اس کو معاشرہ کرے تو اس کا حال ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دشمنی ایسے کہ ہر ایک میں یہ چاہتے ہیں کہ جو تکلیف بھی پہنچا سکے پہنچاتا ہے۔ شراب پینے میں، بیکار باتوں میں اور دوسری غلط چیزوں میں لگا دیتا ہے شیطان۔
آدمی کب ہے ذکر سے غافل رہتا ہے، ذکر کرتا نہیں، شیطان اس کا کھلا دشمن طرح طرح کے برے چیزوں میں لگا آتا ہے، اس میں جیسے مزہ ہے اس کا، اس میں جیسے دل لگ گیا اس کا، ایک دم اچھا لگا آتا ہے اس سے بچنا تو کیا بولتے ہیں، کون ہے تو ذکر کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بہت ایسی حدیثوں میں بہت کثرت سے آیا ہے کہ جس نے پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان اسے دور رہا کرتا ہے۔ کون ہے تو ذکر کرتا رہتا ہے، شیطان اسے دور رہتا ہے۔ کب ہے تو ذکر ٹکاتا ہے تو فوراً شیطان آ کر اس کے دل میں خیالات ڈالتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کیا بولتے ہیں، کسی نہ کسی ایک چیز کی عادت ڈال لو۔ کیسا چائے پینے کی عادت ہے، بیڑی پینے کی عادت ہے، کیسے دوسری چیزوں کی عادت ہے، ویسا ذکر کی بھی عادت ڈال لینا ہے۔ ہر ہمیشہ ہمارے کام کاج میں لگے رہنا، اور ہمارے زبان سے سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود صلی اللہ علیہ وسلم، کوسا ڈال لینا، ہمارے زبان سے عادت ڈال لینا۔ استغفر اللہ زیاد پڑھنا، استغفر اللہ کی عادت ڈال لے تو ہر بلائی سے بچ جاتی، بہت سے خیر آتی، بہت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی، بہت سے فائدے ہیں اس استغفار میں۔ اس میں نہیں صرف فائدہ کرنے کا نہیں ہے، ہر فائدہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لو، نہیں تو استغفار پڑھنے کی عادت ڈال لو، نہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ ہماری زبان کے لیے ہم نے کون سا ہلکا ہے وہ چیز آ کو اللہ کے ہم کیا ہے زبان کو عادت ڈالا تو کیا ہو جاتی ہے، ایسا کم سے کم 20-25 دن ذرا واقعہ جیسا بھول جاتے رہتی کیا، لیکن کنٹینیو کرے، یاد ہے سو کیا ہے، کثرت سے ذکر کرتے رہے تو زبان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ آدمی سو کر رہتے ہوئے وہ زبان چلتی رہتی ہے، اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہتی ہے۔ کوئی سی زبان ہے تو اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہتی ہے، انہیں قیامت کے دن حساب کتاب نے اس کا بغیر حساب کے ہنستا ہوا جنت میں چلے آتا ہے۔ کرنا کیا ہمیں، کٹے مڈی ڈھونا، کیا کرنا سو اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی عادت ڈال لینا۔ کام بھی آندے یہ زبان پر چلتے چھنا، یہ اللہ کا ذکر زبان پر چلتی رہے تو دنیا کی بیکار باتوں سے بچ جاتی، دنیا کے بیکار کاموں سے بچ جاتی۔ اگر زبان کو چپ کے رہے، ذکر میں نہیں لگائے تو دنیا کی ایران کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، یہ ایسا کرا، انہیں ویسا کرا، انہیں ایسے کری، انہیں ویسی کری، انہیں ایسی، انہیں ویسی، انہیں ایسا، انہیں ویسا، چپ کے غیبت میں لگ جاتی۔ غیبت ایسی بری چیز ہے، جس طرح آگ لکڑیاں کو کھا جاتی ہے، اس طرح غیبت ہمارے نیکیاں کو کھا جاتی ہے۔ زبردست سبحان اللہ بولا، 1000 نیکیاں کمایا، غیبت میں لگا، ہزار باتیں جھوٹے باتیں بول ڈالا غیبت نے، تو 1000 نیکیاں کا کھوکھلا ہوا دی، ہوے مڑیا دی۔ نیکیاں کر کے مچھا پکڑ کیا کرے، پھر پانی چھوڑ ڈالا اس کو ہاتھ۔ سمجھ رہی بات ہے، ہمارے زبان کو کیا کرنا، اللہ خالی اثر میں، صبح میں اثر میں کرنا، میں 24 آورس اللہ کے ہمیں ذکر میں رہنا۔ باتھ روم میں لیٹرین میں آتے ہیں تو دعا پڑھ لے گئے، ہاں کتنا خود بھیجتے اتنا خود ذکر کرنے کے برابر ہمارا آمن والے لکھ ڈالتے، دعا پڑھ لے کے اندر گئے تو باتھ روم لیٹرین میں ذکر کرنے کا نہ ہے، ذکر کرنا نہیں، ہاں لیکن دعا پڑھ لے گئے، ہاں 5 لحاظ یا 10 لحاظ 15 لحاظ یہاں رہتے ہیں، اتنا وقت بھی ذکر کرنے کے برابر ہمارے آمن عمل میں لکھ ڈالتے ہیں۔ تو ہماری زبان کیا کرنا، اللہ کے ذکر کے عادت ڈالنا اسے، جس طرح آدمی چائے پینے کی عادت رہتی ہے، چائے نہیں ملی تو آدمی پاگل ہو آتا ہے، اتنی دور میں جا چائے پی لگو تو آتا ہے۔ ایک آدمی بیڑی پینے کی عادت ہے، انہیں جرفت کے مردہ پیتے تھا، نہیں تو سب بھیجا کام کرتا نہیں بولتا آدمی۔ ایسا ذکر کی عادت ڈال لینا، ہمیں کیا کرنا، ذکر کریں تو مجھے کیسا خیال ہے، مجھے پاگل ہو گیا اس کا خیال ہے، بے قراری پیدا ہو جاتی ہے، کیسا دنیا کی چیزیں بولتا ہے، ویسا اللہ کے ذکر میں بولنے کے لیے ویسا بولنے کی عادت ڈالنا ہمیں، کریں گے انشاءاللہ۔ کیا بولتا تھا اس میں، ذکر کون سا بولتا تھا ذکر کو،
یعنی شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اسے ہر گناہ میں اسے مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن ذکر پڑھنے سے شیطان قریب بھی نہیں آتا۔ ذکر آدمی کرتا رہتا ہے، شیطان اس کے نزدیک بھی آتا نہیں، قریب بھی نہیں آتا ہے۔ اور سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر حفاظت میں رہتا ہے۔ سوتے وقت کیا ہے؟ سونے کی دعا، اور کیا ہے دعا؟ یہ ذکر کر لے تو سو گئے تو نے کیا ہوتا ہے؟ رات بھر شیطان قریب بھی نہیں آتا، دور رہتا ہے، قریب نہیں آتا۔ اور سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر حفاظت رہتی ہے۔ سوتے وقت ذکر کرے تو رات بھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اس میں رہتا ہے، حفاظت میں رہتا ہے نہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسی دعا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی ہی دعائیں متعدد ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ مفید سے نمبروں میں انوار ذکر کیا گیا ہے۔ ذکر کی وجہ سے کھلی سختی بھی دور ہو جاتی ہے۔ ذکر ہے اور اس کے بعد 75 فائدے ہیں۔ اب تک 100 فائدہ صحیح سو فصل خلاصی میں دعاؤں میں جو خاص اوقات میں وارد ہوا ہے کہ ذکر ہی کی ان کو اختیار کی وقت ذکر کی توفیق مل جانا اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے۔ ہلکے لگا لیں گے، گھنٹہ ذکر کے بارے میں تعلیم ہے مولانا، ہلکے لگا لیں گے انشاءاللہ۔ حافظ صاحب 1-2 لے لو، اور ہمارا حافظ صاحب 1-2 لے لو، اور میرے ساتھ 1-2-3 آ جاؤ۔ چلو بھائی، ہاں آ تو ریڈی کر لے۔ ہاں ان کے ساتھ 3-4 چل جاؤ۔ ہمارا حافظ صاحب کے 1-2-3 ہمارے حافظ صاحب کے ساتھ 1-2-3 آ جاؤ۔